فدا کا بھی بہنگی، ہم بھی ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو گئے، ہم نے آپ کی بکری اس لیے نہیں پکڑی کہ اسے چین پھاڑ کر کھائیں گے۔ آج آپ سارا دن جنگل میں رہے بکریاں چرانے کے لیے، ہم جھاڑیوں سے چھپ چھپ کر آپ کا وضوحان کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے۔ معلوم شام کو جس وقت آپ واپس جانے لگے ہمارا دل میں خیال آیا کملی والے پتہ نہیں اب کب آئیں گے، آج تو حضور کا چہرہ رات کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم نے اس تکلیف کو پکڑ رکھا تھا کہ آپ واپس آئیں گے تاکہ ہم آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہوں گے، ہم آپ کی زیارت کر لیں گے۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا شیرو یہ بکری میری ہے، شیروں نے یوں راستہ دیا، بکری حضور کے قدموں میں آ گئی، سب شیر واپس چلے گئے حضور کی زیارت کر کے۔ جنگل کے شیر میرے نبی کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، پوچھیں ان سے، حضرت سفینہ حضور کے غلام ہیں۔ یہ جماعت جیسے تبلیغی جماعت جاتی ہے سفر پر، نبی کے صحابہ کی جماعت جنگل میں جا رہی ہے۔ رحمت کائنات کے حضرت غلام حضرت سفینہ غلام تھے۔ سفینہ کہتے میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، جماعت سے جدا ہو گیا، جنگل کا راستہ تھا مجھے راستہ نہ ملا، جماعت کے ساتھ ملاقات کرنی تھی۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں رات کا وقت بھی قریب قریب تھا، شام ہونے والی تھی، اتنے میں میں نے دیکھا جماعت مجھے نظر نہیں آئی، سامنے دیکھا ایک شیر آ گیا، اس نے یوں منہ کھولا، اپنے پنجے یوں اوپر اٹھائے، یوں محسوس ہوتا تھا حضرت سفینہ کہتے ہیں ابھی میرا سر اپنے منہ میں لے لے گا، لیکن حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے سامنے کھڑے ہو کر اس شیر سے کہا او شیر خبردار، خیال کرنا تجھے پتہ نہیں میں تو کبھی کملی والے کا غلام سفینہ ہوں، خیال کر تو مجھے پہچان لے، کل میں آمنہ کے لال کی نگری میں تجھے پہچان لوں گا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، شیر نے پنجے زمین پر ڈالے، منہ اپنا بند کیا، حضرت سفینہ سے کہتا ہے سفینہ اگر تو کملی والے کا غلام ہے تو پھر میں تیرا بھی غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کسی شیر نے مجھے کہا سفینہ اگر تو آمنہ کے لال کا غلام ہے پھر میں تیرا غلام ہوں، انہیں سفر کرنا ہے تو میری کمر پر سواری کر، تجھے تیری جماعت کے ساتھ چھوڑا تو ہوں، اگر سفر نہیں کرنا رات کسی جنگل میں قیام کرنا ہے تو آپ آرام فرماؤ، میں آپ کے لیے پہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی باہر سے آنے والا جانور آپ کو تکلیف نہ دے۔ حضرت سفینہ نے کہا میں نے اسے کہا تیری کمر پر سوار ہوتا ہوں، مجھے جماعت کے پاس چھوڑا۔ حضرت سفینہ شیر کی کمر پر سوار ہو گئے، یہ شیر لے کر جس وقت جماعت کے قریب پہنچا، صحابہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ سفینہ شاید غلطی سے شیر پر سوار ہو جائے، اندھیرا تھا اسے پتہ نہیں چلا، حضرت سفینہ شیر پر غلطی سے سوار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تیر کمان فوراً تیار کیے، تیر اپنی کمان میں ڈالے، یہ شیر کا مزاج ہے جو ہی حضرت سفینہ اتریں گے فوراً یہ لپٹ کر وار کرے گا حضرت سفینہ پر۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں جب ان صحابہ نے تیر تیار کیے میں بالکل قریب پہنچ گیا، میں نے آواز دی صحابہ کیا کرنا، غلطی سے میں سوار نہیں ہوا، مجھے پتہ ہے کہ یہ شیر ہے۔ شیر کو جس وقت میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، شیر نے کہا سفینہ تو محمد کا غلام ہے، تیرا غلام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سفینہ آرام سے شیر کی کمر سے نیچے اترے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، یہ شیر صحابہ کی زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ جن حضرات نے صحابہ کرام نے یا تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء نے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی، رب نے پھر ہر چیز ان کی غلام کر دی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جاوید صاحب نظم پڑھیں گے جو اس کے بعد